نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سو دعا کرے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جرائم کی جو دنیا آباد ہے اور جو فسادات برپا ہو رہے ہیں وہ کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے جس کی وجہ سے معاشرہ اچھی راہ نہیں لے پا رہا ہے۔ یعنی خونی رشتوں کو لے کر آپس میں بگاڑ ہے، آپس میں تعلق خراب ہے اور خونی رشتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شریعت اسلامی نے رشتہ داری کو نبھانے اور اس کو بنائے رکھنے اور اس کے تعلقات کو استوار کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا پابند بھی بنایا ہے کہ اہل اسلام مسلمان بالخصوص اس بات کو پیش نظر رکھے کہ کسی بھی حوالے سے ان کے اور ان کے خونی رشتوں کے درمیان کوئی دوری واقع نہ ہونے پائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے فسادات واقع ہوئے خونی رشتوں کو لے کر، اور وہ اتنے آگے چلے گئے کہ گھر گھر یہ کہانی سننے کو ملی اور یہ ماجرا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے دوری بنائے ہوئے ہیں، تعلقات میں بگاڑ ہے، اور اس درجے بگاڑ ہے کہ دنوں کو نہیں، ہفتوں کو نہیں، مہینوں کو نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ سال ہا سال ایک چھت کے نیچے رہنے والے وہ دو افراد، جو ایک ماں کی کوکھ میں پاؤں پھیلانے والے دو بچے منزل بمنزل رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے آپس میں اس درجے دوری بنائے ہوئے ہیں، آپس میں اس قدر تعلقات میں بگاڑ ہے، آپس میں اس قدر نفرت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بالخصوص ہدایات فرمائی ہیں، بھائی کو بھائی کے سلسلے میں عطا کی ہے، اور بھائی کو بھائی کا مقام بتایا ہے کہ بھائی کا اپنا ایک مقام ہے، بھائی کی اپنی ایک حیثیت ہے، بھائی کا اپنا ایک وقار ہے، بڑا بھائی ہو یا چھوٹا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے آپ کے لیے، آپ کا ایک مقام ہے آپ کے لیے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے اس بات کا ہمیں پابند بنایا کہ رشتوں کو جوڑے اور اس میں پائے جانے والے تعلقات کو استوار رکھے، اور رشتوں کے درمیان کسی طرح کی ناراضگی اور دوری نہ پیدا ہونے پائے، ان میں جھگڑے واقع نہ ہوں، ان میں فسادات واقع نہ ہوں، اور آپس میں مل جل کر رہے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ بات تعلیم کے طور پر ہمیں دی ہے کہ تمہارا یہ عمل نماز سے بھی افضل صدقہ ہے۔ دو بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا، مل جل کر رہنا، تو یہ عمل اس قدر جامع اور مانع ہے، اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ نماز سے بھی افضل ہے، صدقات سے بھی افضل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس سے معاشرے کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہتا ہے، گھر نہیں ٹوٹتے، اور جو اجتماعیت اور جو ایک
وحدت شریعت اسلامی چاہتی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں تعلقات جس قدر شریعت چاہتی ہے اور جتنا مضبوط شریعت چاہتی ہے وہ اس کے ذریعے سے بحال رہتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، رشتوں کو نبھانے کے سلسلے میں، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں، ان کے درمیان کسی نوع کا فساد واقع نہ ہو، ان کے درمیان آپس میں جھگڑا واقع نہ ہو، اس طرح کی محنت کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ میں آپ کو ایک عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ تو صحابہ اکرام تو ان چیزوں کے حریص تھے، وہ فوراً اٹھتے تھے جو اللہ کے، اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تعلقات اور رشتہ داری کو نبھانے ان تمام اعمال سے کہیں زیادہ افضل عمل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آپس کے جھگڑے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے اعمال ہیں، آپس کی جو نفرتیں ہیں، آپس کے جو بگاڑ ہیں، یہ تمہارے دین کو موڑنے والی چیزیں ہیں، اس سے تمہارے دین پر ضرب پڑے گی۔ اور یاد رکھے کہ جس گھر میں، جس ذات میں اللہ کے نبی کا دین محفوظ نہیں رہتا، وہ دین پر بندے عامل نہیں ہوتے، اس گھر سے برکتیں اور رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا کہ آپس میں جھگڑے تمہارے بالوں کو موڑنے والے ہیں، بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو موڑنے والے ہیں۔ چونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، جھگڑے واقع ہوتے ہیں، اور اس جھگڑے کی وجہ سے نہ جانے انسان کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ایک گھر میں ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک بھائی نیچے رہتا ہے، آپس کی نفرتیں ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی ان کی عورتوں کی وجہ سے، اور یہ لڑائی ان عورتوں سے نکل کر ان مردوں تک پہنچی، اور ان مردوں نے اس لڑائی کو اپنے بیچ جگہ دی۔ چنانچہ کائنات کے سب سے بڑے بیوقوف ہے وہ مرد جو اپنی عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے بھائیوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اپنے بھائی سے تعلقات بگاڑتے ہیں، اپنے بھائی سے فساد چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی ذات کی بات پر فیصلہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت کی بات پر فیصلہ کر رہا ہے جو پہلے سے پٹ ہے، موٹے دماغ کی ہے۔ بھائی شریعت نے کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ناقص العقل بنایا گیا ہے، اور مرد کو فضیلت ہے عورت پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ یہ کام چھوٹے کرتے ہیں، یہی کام بڑے کرتے ہیں۔ بڑا بھائی عامتاً اپنی حیثیت کو چھوٹوں کے لیے جس درجے بنائے رکھنا ضروری ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس کو کھو دیتا ہے۔ بس پھر تو اس کے سامنے اس کا صنم ہوتا ہے اور وہ اس کا طواف کرتا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی کے اندر بھی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی تو بس اب جب بھابھی کے ہو گئے، حالانکہ یہ اس رشتہ داری کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہوتا۔ کچھ دینوں کی ہلچل تھی، لیکن اس بات کو نہ سمجھا کہ گھر میں فسادات ہو رہے ہیں، گھر میں نفرتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بھائی جو سگا بھائی ہے، دونوں ایک جگہ رہتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم آپس میں مل جل کر رہے، تعلقات اور جو نفرتیں اور جو فسادات
اور جو جرائم ہیں ان سب کو ختم کرے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم